ابھی تصدیق ہو چکی ہے، لندن کی گورنمنٹ بھی، ان کے سیکیورٹی ادارے بھی کنفرم کر چکے ہیں، تصدیق ہو چکی ہے کہ عادل راجہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے لندن میں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی فورن ڈپلومیسی اس وقت سب سے بہترین ہے، وہ یہ کہ رشیا سے ہمیں جو سستا تیل کا کارگو ملنا تھا وہ ہمیں مل چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں سستی LPG رشیا سے مل گئی ہے، وہ بھی ترکھم بارڈر کے ذریعے پاکستان میں لائی جائے گی، ازبکستان کے راستے وہ آئے گی، اس کے بعد افغانستان آئے گی اور افغانستان کے ذریعے ٹرک کی صورت میں اس کو پاکستان میں انٹر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں فضا ریاض۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو جو عادل راجہ کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہیں اریسٹ کیا گیا ہے، نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ لندن کے اندر یا باقی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ جب کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے، جب تک آفیشلی ادارے کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتی، وہ کنفرم نہیں کرتے، تو جرنلسٹ اس خبر کو کنفرم نہیں کرتے، میڈیا پر ان کا نام نہیں لایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ابھی تک کسی کنفرم ذرائع سے کنفرم نہیں کیا گیا تھا۔ ابھی تصدیق ہو چکی ہے، لندن کی گورنمنٹ بھی، ان کے سیکیورٹی ادارے بھی کنفرم کر چکے ہیں، تصدیق ہو چکی ہے کہ عادل راجہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے لندن میں۔ تو اسی وجہ سے پھر یہ ولاگ بھی میں یہ بنا رہی ہوں۔ جرنلزم کے کچھ اصول ہوتے ہیں جہاں پر یہاں کے جرنلسٹ تو عمل نہیں کرتے، لیکن باہر کے جرنلسٹ ضرور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ ان کے ولاگز آپ دیکھیں تو ان کے ولاگز میں وہ جس طرح سے پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے بنا پر جو ثبوت ہیں وہ اکٹھے کیے گئے اور پھر اس کے بعد لندن انگلینڈ گورنمنٹ سے رابطہ کیا گیا اور اس کے بعد انہیں وہ پروف دیے گئے۔ اس پروف کے بنا پر جو کہ وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور دفاعی اداروں پر ٹارگٹ کرتے تھے، اس بنا پر انہیں اریسٹ کیا گیا ہے۔ اب آگے جب یہ کیس چلے گا اور وہ آگے اپیل پر جائیں گے یا اپنی ضمانت کے لیے رجوع کریں گے تو اس حوالے سے پتہ چل جائے گا، بٹ ابھی تک کنفرم ذرائع یہ بتا رہی ہیں، وہاں کا میڈیا بھی کنفرم کر رہا ہے کہ عادل راجہ ہیز بین اریسٹڈ۔ دوسری خبر، ایک طرف عادل راجہ کو لندن میں اریسٹ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری تو ان کی تھی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ 37 کے قریب ان پر الزامات ہیں جوہری ہتھیاروں کی، جو انہوں نے جو انفارمیشن ہے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کے علاوہ حکومت جب ان خفیہ دستاویزات کو حاصل کرنا چاہتی تھی تو اس پر بھی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں تفصیلی بتا چکی ہوں کہ انہوں نے کہاں کہاں پر چھپائی ہیں یہ دستاویزات۔ ایک ولا میں، اپنے بال روم میں، شاور روم میں، واش روم میں، وہاں پر ایک جو آفیسز بنائے ہوئے ہیں خفیہ، وہاں پر انہوں نے اپنی یہ تمام دستاویزات چھپائی ہوئی ہیں۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو امریکن گورنمنٹ ان کو حاصل کرنا چاہتی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ اس میں بھی رکاوٹیں عائد کر رہے تھے۔ تو اس طرح کے 37 الزامات تیار کیے گئے ہیں، 2 بار ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، مطلب الزامات لگے ہیں فرد جرم کے لیے، اور یہ جو وہاں پر پوری جیوری ہوتی ہے جو کہ فرد جرم کے لیے کس شخص پر فرد جرم عائد ہونا ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے وکیل اس حوالے سے آلریڈی پہلے ڈینائل میں تھے، اب بھی ڈینائل کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو کوئی ایسے خفیہ دستاویزات ہیں اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے قبضے میں ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ انہیں اریسٹ کیا گیا ہے انہی خفیہ دستاویزات کے کیس میں، اور اس کے بعد اب آگے دونوں جانب سے جو ہے وہ شدید، وہ کہتے ہیں پاور اور پاور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ ایک طرف گورنمنٹ ہے، ایک طرف ایکس پریزیڈنٹ آف سپر پاور امریکہ ہے، تو پاور اور پاور اب دیکھتے ہیں کلیش کون کرتا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آئندہ الیکشن لڑ سکیں گے، اس حوالے سے ان پر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، اس حوالے سے انہیں کلین چٹ ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گے اور زور و شور سے وہ اپنی مہم چلا بھی رہے ہیں۔ یہ تو خبر ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ تیسرا، جو فورن ڈپلومیسی کے حوالے سے میں بات کروں گی، پاکستان کی فورن ڈپلومیسی اس وقت سب سے بہترین ہے، وہ یہ کہ رشیا سے ہمیں جو سستا تیل کا کارگو ملنا تھا وہ ہمیں مل چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں سستی LPG رشیا سے مل گئی ہے، وہ بھی ترکھم بارڈر کے ذریعے پاکستان میں لائی جائے گی، ازبکستان کے راستے وہ آئے گی، اس کے بعد افغانستان آئے گی اور افغانستان کے ذریعے ٹرک کی صورت میں اس کو پاکستان میں انٹر کیا جائے گا۔ تو یہ اتنی اچھی بات ہے کہ آپ کو سستی LPG بھی مل گئی ہے، سستا تیل بھی مل گیا ہے، وہ کہ آپ کو ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ ابھی تو پیٹرولیم مصنوعات میں نظر نہیں آ رہا ان کی کمی میں، لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے، مارکیٹ کے اندر یہ رومرز ہے 30 سے 40 روپے تک کمی واقع ہوگی پیٹرول میں، جس کا امپیکٹ اوور آل بہت زیادہ آئے گا۔ تو جو گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے نا کہ جولائی میں، ان دا منتھ آف جون اینڈ جولائی، مہنگائی کی شرح کم ہوگی، وہ اسی وجہ سے ہوگی کہ ہمیں سستا LPG بھی مل رہا ہے، سستے تیل بھی مل رہا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں ڈالرز میں ان کی ادائیگی نہیں کرنی ہے، ہمیں ان کی ادائیگی جو کرنی ہے وہ چائنیز یوان میں کرنی ہے۔ مصدق ملک صاحب نے جب روئٹر کو انٹرویو دیا تو وہ رائٹر سے انٹرویو کرتے ہوئے بھی بتا رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کی ادائیگی جو ہے
وہ یوان میں کی ہے اور بڑے اچھے بہت اچھے پرائس میں, بڑا مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا تھا بڑے سستے داموں ہمیں تیل مل گیا ہے اور ہماری اکانومی کے لیے بہت بہتر ہے. بٹ اسٹل IMF سے آپ کو قسط نہ ملنا یہ بہت بڑا ایک خطرہ ہے. فورن لیول پر فورن آفس کی طرح اور فورن ڈپلومیسی میں آپ کو یہ فتح ضرور ہوئی ہے وقتی طور پر, بٹ آپ کی معیشت کو یہ سنبھالا نہیں دے سکتی. سی پیک پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے جو کہ بڑا خوشائند, اور وہاں سے روزانہ ٹرک ہزاروں جاتے بھی ہیں وہاں سے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ ظاہر ہے جب ریونیو جنریٹ ہوگا جہاں جہاں سے یہ کارگوز گزریں گے تو وہاں کے لوگوں کو, مقامی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور پھر جو اکانومی اوور آل جس ملک سے ہوں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا. یہ ایک اچھی بات ہے. دوسرا, ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, ایران ویسے ہی بہت زیادہ پابندیوں کا شکار ہے, امریکہ کی جانب سے اس پر پابندیاں تو عائد کی جا رہی ہیں, تو پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ان کے ساتھ پہلے بھی انرجی معاہدے ہوئے ہیں اور جو کے وی لائن ہے, آئی گیس 1000 میگا واٹ کے وی لائن جو ہے وہ بچھائی گئی ہے اور اس سے ہمیں ایران سے بجلی بھی ملے گی. اور دوسرا جو پاکستان اور ایران جو گیس پائپ لائن ہے جو کہ معاہدہ 1993 سے سٹارٹ ہوا ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس پر عمل پیرا کیا جائے کیونکہ پاکستان کے اندر بڑی اہم خبر ہے, پاکستان کے اندر گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں. 1 سال کے اندر, یہ سرکاری سطح پر بتایا جا رہا ہے کہ 1 سال کے اندر سرکاری سطح پر جو پاکستان کے اندر گیس کے ذخائر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور بڑی چہمگوئیاں ہیں. اس کی وجہ سے ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں جو پاور سیکٹر ہے, جو توانائی کا شعبہ ہے, تقریباً 31% 31% تک گیس کے ذریعے وہ ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے. تو جب ہمارے یہاں پر گیس کے ذخائر کم ہوں گے تو اوور آل اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا. تو پاکستان اور ایران کے ساتھ جو ہمارا گیس پائپ لائن کا منصوبہ سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران جو پہلے ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ ہو کر پاکستان میں آتے تھے اور اس کے بعد وہ مافیاز فائدہ اٹھاتے تھے, یہ اتنی اچھی بات ہوئی ہے کہ اس دونوں جگہ پر مارکیٹس بنائی گئی ہیں. پاکستان اور ایران میں جو تمام چیزیں غیر قانونی طریقے سے ہوتی تھی اب اس کو لیجیٹمائز کر کے اس کو قانونی طریقے سے کیا جائے گا. دونوں طرف جو ہے وہ مارکیٹس بنائی گئی ہیں. ایک تو لوگوں کا آپس میں انٹریکشن ہوگا, یہ اچھی بات ہے, ہمسائے کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں گے. اور دوسرا, انلیگلی جو اسمگل کیا جاتا تھا وہ سب کچھ رکے گا, تو مافیاز کو لگام ڈالی جائے گی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور پھر گڈ ٹو گڈ ٹرانسپورٹ, یہ اور اچھی بات ہے کہ جب آپ گڈ ٹو گڈ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں کسی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ, ایک تو ٹرانسپورٹیشن کا اس پر خرچ کم سے کم آتا ہے, بالکل ہی زیرو آتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو کسی ڈالر میں کسی روپے میں ادائیگی نہیں کرنی, آپ کو کسی ایک چیز کے بدلے اپنی کوئی دوسری چیز دینی ہے. یہ بہت اچھی ایک سپر بات ہوئی ہے. تو فورن ڈپلومیسی اس کا بہت زیادہ کریڈٹ جاتا بھی ہے بلاول بھٹو کو بھی اور تمام فورن آفس کو بھی. لیکن ابھی جو ایران کے ساتھ ہماری گیس پائپ لائن معاہدہ ہے اس کو کسی صورت بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے ہے. انڈیا بھی تو یہی کرتا ہے نا اپنے مفاد کے لیے, وہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے, تو وائی ناٹ اس, ہم میں بھی پھر اپنے مفاد کے لیے, کیونکہ اب فورن لینگویج میں صرف اگر بات ہوتی ہے تو اکانومی میں بات ہوتی ہے. اگر ایک ملک دوسرے ملک سے بات کرتا ہے تو اکانومی بیس پر کرتا ہے. تو ہمیں اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ ایک تو گیس پائپ لائن کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے اندر تو ویسے ہی گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. اور اس وقت قطر کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں گیس کے, جو گیس پائپ لائن قطر سے ہمیں آ رہی ہے, لیکن وہ بھی کم ہے ہماری ضرورت کے مطابق. تقریباً گرمیوں میں ہمیں 1.4 ارب کیوبک چاہیے ہوتا ہے اور سردیوں میں ہمیں تقریباً 4.3 ارب کیوبک چاہیے ہوتا ہے. اور ابھی جو ہمارے پاس ذخائر ہیں وہ 3.1 ہے, مطلب سردیوں کی طرف سے بھی کم ہے. اور گرمیوں میں ابھی تو لوڈ شیڈنگ آپ دیکھیے, صبح ناشتے کے لیے بس تھوڑی دیر کے لیے گیس آتی ہے, اس کے بعد گرمیوں میں بھی اس کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے, دوپہر کو آتی ہے اور شام کو پھر چلی جاتی ہے. تو جہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہم فیس کرے تھے وہاں پہ اب گیس کی لوڈ شیڈنگ, اور یہ مزید ورسٹ ہوتی جائے گی اگر ابھی سیریسلی گورنمنٹ نے اس پر کام نہ کیا تو یہ مزید ورسٹ ہوتی جائے گی. اور اسی طرح کے تعلقات ہمیں پھر افغانستان کے ساتھ بھی کرنے ہیں, جو وہاں پر جیو فینسنگ کی گئی ہے, اس کے باوجود بھی یہاں کا ڈالر وہاں اسمگل کیا جاتا ہے, یہاں کی گندم وہاں پر اسمگل کر کے جاتی ہے کیونکہ وہاں پر دام زیادہ ملتے ہیں, تو یہاں پر ساری چیزیں اسمگل ہو کر وہاں پر بھیجی جاتی ہیں. جو غلط طریقے سے کیا جاتا ہے اس کو لیجیٹمائز کریں. دونوں کنٹریز میں ویسے ہی جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں نیبرنگ کنٹریز ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, اور پھر جب تجارت لیجیٹمائز طریقے سے ہوگی تو اس میں گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا.